مر جائیں گے ظالم کی حمایت نہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید برہان رشید کے اندر ارشاد فرمایا، ان بطش ربک لشدید، بے شک تمہارے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ روز ازل سے لے کر آج تک حق کے مقابلے میں جو طاقتیں آئیں انہوں نے اپنی طاقت کا استعمال کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے دنیا کے لیے ان کو نشان عبرت بنا دیا۔ گفتگو کا اصل مقصد یہ ہے کہ حالات حاضرہ کے پیش نظر کوئی بھی صورتحال ہو تو اسے تاریخی لحاظ سے دیکھا جائے کہ تاریخ اس کے بارے میں کیا کہتی ہے اور ان معاملات کا نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ موجودہ ملکی صورتحال کے پیش نظر یہ گفتگو کا عنوان ہے، پاکستان کے اندر اس وقت ناموس رسالت کے حوالہ سے حالات کافی کشیدگی کی طرف جا رہے ہیں، جس کی بنیاد فرانس کے اندر ہونے والی سرکاری طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی ہے۔ فرانس وہ بے باک ملک ہے کہ جس نے ایسی جسارت کی کہ سرکاری سطح پر سرکاری عمارت کے اوپر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معاذ اللہ خاکے شائع کی۔ یہ ایک بدترین گستاخی ہے، اور اس کے رد عمل میں پوری دنیا سے جہاں پر آوازیں بلند کی گئیں، وہیں پر پاکستان کے اندر یہ مطالبہ بھی اٹھایا گیا کہ فرانس جیسے گستاخ ملک کے ساتھ عالمی سطح پر بائیکاٹ کیا جائے، ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ کیا جائے، ان کے ساتھ جو لین دین کے معاملات ہیں اور سفارتی تعلقات ختم کیے جائیں۔ تو اس معاملے کو لے کر حالات کافی کشیدہ ہو چکے ہیں، مظاہرین کے اوپر اور احتجاج کرنے والوں کے اوپر طاقت کا اندھا دھند استعمال کیا جا رہا ہے، کبھی تیزاب پھینکا جاتا ہے، کبھی ہیلی کاپٹر کے ذریعے فائرنگ کی جاتی ہے، کبھی اسٹریٹ فائر کیے جاتے ہیں، کبھی آنسو گیس کے شیل فائر کیے جاتے ہیں، اور وہ اتنی شہادتوں کے باوجود بھی نعرہ لگاتے ہیں، مر جائیں گے ظالم کی حمایت نہ کریں گے۔ بظاہر یہ نظر آتا ہے کہ طاقت ان کے پاس زیادہ ہے، قوت زیادہ ہے، نفری زیادہ ہے، تو ان کا سامنا بہت مشکل ہے، لیکن یہ ازل سے حق والوں کا وتیرہ رہا ہے کہ وہ طاقت کو نہیں دیکھتے بلکہ حق کو دیکھتے ہیں، اور حق کا ساتھ دینے کے لیے اپنی جانیں بھی قربان کر دیتے ہیں۔ اور جب کوئی بندہ حق کے لیے نکلتا ہے پھر اللہ تعالیٰ کی مدد آ جاتی ہے، پھر کافروں کو پتہ نہیں چلتا کہ ہمارے ساتھ ہوا کیا ہے۔ جب ایمانی قوت میدان میں اترتی ہے تو پھر فرشتے آ جاتے ہیں۔ اقبال کہتا ہے کہ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی۔ صحابہ کرام لشکر لے کر جا رہے تھے، آگے دریا آ گیا، دریا کو عبور کرنا تھا، بظاہر کوئی معاملہ ایسا نہیں تھا کہ دریا عبور کیا جاتا، تو صحابہ کرام نے دریا کے اندر گھوڑوں کو ڈال دیا، اور وہ گھوڑے دریا کو اس طرح عبور کر رہے تھے جس طرح خشک ریت کے اوپر چلتے ہیں، خشک زمین کے اوپر چلتے ہیں۔ تو یہ تھی ایمان کی طاقت۔ جب ہم تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب بھی اس طرح کے حالات پیش آئے تو فتح انہی کو ملی جن کے ساتھ حق تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ظالموں کی رسی دراز کر دیتا ہے، ایسی رسی دراز کرتا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے سامنے کوئی ٹھہر ہی نہیں سکتا، ہمارا مقابلہ کوئی کر ہی نہیں سکتا، ہم بس دنیا کی سپر پاور ہم ہیں۔ حالانکہ جن مظاہرین کو بدنام کرنے کے لیے دن رات پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، سوشل میڈیا کے ذریعے آپ احباب نے دیکھا ہوگا، وہ واضح ثبوت ویڈیوز اور تصاویر کی صورت میں موجود ہیں کہ جنہیں دہشت گرد کہا جاتا ہے، وہ سڑکوں پر بیٹھ کر قرآن پڑھتے ہیں۔
گھروں میں بیٹھ کر لوگ کہتے ہیں کہ وہ دہشت گردی پھیلاتے ہیں، لیکن وہ سڑکوں پر بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں۔ وہ اتنی شدید سردی میں وہ ٹھنڈی سڑکوں کے اوپر باجماعت نماز ادا کرتے ہیں، اور ایک روحانی منظر دیکھنے کو ملتا ہے کہ اتنی ٹھنڈ کے باوجود وہ سڑکوں کے اوپر راتیں بھی گزارتے ہیں، نماز بھی کوئی نہیں چھوڑتے۔ تو پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انہیں یہ پرواہ نہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں، انہیں یہ پرواہ ہوتی ہے کہ ہم کس لیے کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں۔ جب ان کے پیش نظر کوئی ایسی بات ہوگی کہ جسے شریعت نے قبول کیا ہے، تو پھر انہیں کسی اور بندے کی پرواہ نہیں ہوگی۔ لوگوں نے کہا کہ انہوں نے جان و مال کا نقصان کر دیا، املاک کو نقصان پہنچایا، حالانکہ گجرانوالہ کے اندر 2 دن سے قافلہ رہا، ہم نے بھی دیکھا، انہوں نے تو گرین بیلٹ کے اوپر لگے ہوئے پودوں کو بھی نہیں اکھاڑا، انہوں نے کسی ایک عمارت کا شیشہ بھی نہیں توڑا۔ تو ظالموں کا ایک ہتھ کنڈا ہوتا ہے کہ وہ اگر مقابلہ نہیں کر سکتے، سامنا نہیں کر سکتے، ٹھہر نہیں سکتے، تو پھر بدنام کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ آج سے نہیں، یہ ازل سے ہوتا آیا۔